أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 اور 102 کی تلاوت کی سعادت قاری نعمان نعیمی حاصل فرما رہے تھے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور تم کیوں کر کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے گی مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. آئیے ان دونوں آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی جانب. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاً تو اس کا شان نزول جو ہے وہ کفار مکہ کے لیے تھا، یعنی آیتیں جو نازل کی گئیں خاص ان کے مخاطب کفار مکہ تھے، اور ان کو کہا گیا کہ تم یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو، دین اسلام کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. اللہ. یعنی یہ دو چیزیں مذہب اسلام کے حق ہونے کی زبردست نشانیاں تمہارے درمیان موجود ہیں. سبحان اللہ. تو ایک واضح نشانی کو نظر انداز کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل ایسا جیسے دن کے اندر آپ کھڑے اور آپ کہیں میں دن نہیں مانتا، اور کوئی کہ سورج نکلا ہوا سامنے اس کی روشنی آ رہی اور آپ کہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ کفار نے ایک طریقہ اختیار کیا. اب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جا رہی تھیں، یہ کیسے مذہب اسلام کے حق ہونے اور نبی کریم کے حق ہونے پر ایک دلیل بن رہی تھیں کہ ان میں غیبی خبریں موجود تھیں. جیسا بعض اوقات آیات نازل ہوتی ہیں ویسے معاملات ہو جاتے. پھر اس کے اندر پرانی خبریں دی گئیں، حالانکہ سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ان لوگوں کے درمیان رہے، اور اس دوران نہ تو آپ نے کسی استاد سے اکتساب فیض کیا، نہ کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں نظر آئی،
نہ آپ نے اہل کتاب سے میل جول جاری رکھا کہ یہ پاسبل ہوتا ہے کہ شاید سینہ بسینہ جو ان میں چیزیں منتقل ہوتی آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ان کو بیان کر دیا۔ اب جب ان کے ساتھ رہے نہیں ہیں اور پھر پرانی خبریں دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی خبر دینے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے حبیب کو خبریں دے رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی نشانی موجود تھی۔ اسی طریقے سے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں جو معجزات دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں جو 40 سال تک جب تک تم سے کلام کرتے رہے کبھی تم نے نہیں کہا کہ تمہارا کلام تو ایک الگ ہی ہو گیا، بالکل یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد ایسی کون سی چیز ان کو حاصل ہوئی کہ جب انہوں نے کلام کرنا شروع کیا، اللہ کے کلام کو سنایا، تو تم متحیر رہ گئے اور تم نے خود تمہاری زبان سے نکلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو بہت بڑی ایک نبی کے اندر نشانی رکھی گئی کہ تمہارے درمیان رہ کر 40 سال تک وہ تمہاری طرح گفتگو کر رہا ہے، اور اب بھی 40 سال کے بعد جب وہ اپنا کلام کرتا ہے تو تمہیں اپنے جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا کلام بیان کرتا ہے تو تم متحیر رہ جاتے ہو۔ اور جب کلام الہی تمہیں چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ تو تم جیسے بڑے بڑے فصحا بلغا بالکل عجمی بن جاتے ہو، گونگے ہو جاتے ہو اور اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ تو تمہیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو کیسے تم انکار کرتے ہو حالانکہ تمہارے سامنے آیات بھی تلاوت ہو رہی ہیں اور یہ نبی بھی موجود ہے؟ یہاں مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے درمیان ہمارے نبی موجود، قرآن موجود، اسلام موجود، اسلام کو ہم تک پہنچانے والے نبیوں کے وارثین موجود، پھر ہم کیسے اپنے مذہب اسلام سے پیچھے ہٹتے ہیں؟ یہ سوال تو ہم سے بھی ہوگا نا۔ کیوں ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں ہم روزے نہیں رکھتے؟ کیوں ہم گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ کیوں سوشل میڈیا کی طرف سے پھیلنے والی بے حیائی کا ایک حصہ ہم بن جاتے ہیں؟ کیوں اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو کمزوریوں کا احساس دلاتے ہیں؟ کیوں جب ہم تنہائی میں جاتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خدا کے وجود پر یقینی حاصل نہیں ہے، کہ ہماری نگاہیں آزاد ہو جاتی ہیں، ذہن گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ کی بورڈ پہ چلتے ہیں اور غلط قسم کی ہم چیٹ کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو گویا کہ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو بھی ایک اشارہ کیا گیا ہے، کیسے تم ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی جائے گی۔ دین کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ اشارہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دین کو انسان سیکھے، عقائد اسلامیہ کو سیکھے، اللہ کی ذات صفات، آسمانی کتابیں، نبوت، رسالت، نبی، رسول، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، ان کے بارے میں ضروری اس کو احکام معلوم ہونے چاہیے، مسائل، عقائد بما دلائل معلوم ہونے چاہیے تاکہ گمراہی اس کے قریب نہ آئے۔ آج کل جس تیزی سے سوشل میڈیا پر گمراہی پھیل رہی ہے، ہر شخص اپنا چورن بیچ رہا ہے۔ جس نے کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں نہیں اٹھائی وہ آ کے یہاں بیٹھ کر ایک ہاتھ میں بخاری دوسرے ہاتھ میں قرآن لے کر وہ تبلیغ دین کر رہا ہے، اور ہمارے ینگسٹرز ہر ایک کو سننے کے چکر میں وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو پہلے مضبوطی سے تھامنے کے لیے اس کی بیس نہیں سیکھی ہوئی۔ جب ہمارے پاس بیس ہی نہیں ہوتی تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بعض ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب میں چاہتا ہوں سکھ مذہب کو پڑھنا، کوئی کتابیں بتائیے، میں کرسچن مذہب کو جاننا چاہتا ہوں۔ میں دائرہ اسلام میں دائرہ ادب میں رہ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی بیس مضبوط کریں نا، جب آپ کی مضبوط ہو جائے پھر ٹھیک ہے، اگر آپ دوسروں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آپ کے ذہن میں پروٹیکشن کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے، آپ کے پاس دلائل اور اپنے مذہب حقہ کے حق ہونے کے دلائل موجود ہونے چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے مذہب پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونا چاہیے، پھر آپ آگے بڑھیں۔ تو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنا، ایسے احکام شرعیہ عملیہ کا علم، اسی طریقے سے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت کا علم۔ اچھا صرف یہ حاصل کر لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، اب اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اور پھر اس پہ استقامت حاصل کرنا، یہ تین چیزیں دین کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے، علم، اس کے تقاضے کے مطابق عمل اور پھر اس پر استقامت حاصل کرنا۔ جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی جائے گی۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد گمراہی نہیں ہوتی۔ اور اگر نبی کی، انبیاء علیہ السلام کی، قرآن کی یا کسی اور چیز کی، علماء کی طرف سے ہدایت، اس کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق،
راستہ دکھانا، اس میں گمراہی کے امکانات ہیں۔ یہ اس طریقے سے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں جی قائد اعظم کا مزار کہاں ہے، میں کہوں کہ آئیں میں آپ کو چھوڑاتا ہوں، اور میں بالکل مزار کے سامنے لے جا کے کہوں یہ رہا قائد اعظم کا مزار، یہ ہے ایصال الی المطلوب، اس میں کیا گمراہی ہوگی؟ لیکن اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہوں آپ یہاں سے باہر نکلیں، ویگن پکڑیے گا، ادھر جائیے گا، پھر رائٹ، پھر لیفٹ، پھر یہ، پھر وہ، پھر آپ پہنچیں گے، اس میں گمراہی کے امکانات ہیں۔ جب ہدایت کو اللہ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے، اللہ کی ہدایت، اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب ہے نبیوں کی ہدایت کا مطلب ہے نبی راستہ دکھائیں گے، ماشاءاللہ۔ وہ ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہتے کہ یہاں تک وہ جنت تک یا دوسرے پہنچانا، ان کا کام ہے راستہ دکھانا۔ اب راستہ دیکھ لیا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ تم اس کا ذکر کرو، کبھی بھولو نہیں، نافرمانی نہ کرو، ہمیشہ فرما برداری کرو، شکر ادا کرو، کبھی ناشکری نہ کرو۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، تو پھر یہ آیت اس کے منسوخ کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ نے فرمایا جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور عذاب سے ڈرنا خالی زبانی نہیں، کسی قاری صاحب کی قرات سن کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی علامت نہیں ہے، بلکہ مکمل اس کا تقاضے کے مطابق کہ گناہ سے بچے آدمی، نافرمانی سے بچے اور نبی کریم کی بات مانے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی موت مرو، اس میں ارتداد کی نفی ہے۔ ہر وہ چیز چھوڑنی ہوگی جو ارتداد کی طرف لے جائے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک اپنے جہالت، اپنے مذہب کو نہ سمجھنا، یہ آپ کو مذہب سے دور لے جائے گا۔ دوسرا غیر مسلمین کی طرف لگاؤ بعض اوقات انسان کو ارتداد کی طرف لے جاتا ہے، اس پہ خاص توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔